یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس رب کریم نے اپنے کرم سے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا۔ الحمدللہ جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم کو ہر اس چیز سے نفرت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانتا ہو، اس کی پرستش کرتا ہو، اس کو اپنا خدا مانتا ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہم کو اس کام سے طبعاً نفرت ہے۔ الحمدللہ کبھی کسی مسلمان کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی فکر اس بات کی طرف نہیں گئی اب تک الحمدللہ کہ کوئی پتھر کو دیکھے تو کہے یہ ہمارا خدا ہے، کسی درخت کو دیکھے تو کہے ہمارا خدا ہے، چاند و سورج کو دیکھے تو کہے خدا ہے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام نے تو فرعون نمرود کے سامنے یہ حجت قائم کی تھی، کیونکہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو خدا نہیں ہے، اور لوگ مانتے تھے اس کو خدا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اس کو خدا نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا تو خدا نہیں ہے، میرا خدا ایسا طاقتور ہے کہ وہ زندے کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے دل بہلانے کی بات کی اور کہا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو آزادی ملنے والی تھی، چھوٹنے والا تھا، اور دوسرے قیدی کو سولی کی سزا ہونے والی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہیں دیکھو یہ جو شخص ہے اس کو سولی دینے والا تھا میں، لیکن اس کو میں آزاد کر دیتا ہوں، جو مرنے والا تھا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اور جو چھوٹنے والا تھا اس کو میں مار دیتا ہوں۔ اس کی سوچ دیکھیے کیسی ہے، کیا اللہ ایسا کرتا ہے کہ جو مرنے والا اس کو بچا لے، جو بچنے والا اس کو مار دے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ نہ صرف وہ زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے، بلکہ وہ زندے میں سے مردہ پیدا کرتا ہے، پھر مردے میں سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ مرغی، انڈا دینے والی مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا پیدا کیا، انڈا مردہ ہے، زندے سے مردہ پیدا کیا انڈا، پھر اس مردے انڈے سے پھر سوزا پیدا کیا زندہ۔ یہ اللہ کی شان، وہ ایسا طاقتور ہے، قدرت والا ہے کہ ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ قبرستان سے پرانی گلی ہوئی ہڈی لے کر آیا، گلی ہوئی پرانی ہڈی لے کر آیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو پھر زندہ کرے گا، یہ تو مردے کی ہڈی لایا ہوں میں، بالکل بوسیدہ ہو گئی ہے، بربرا ہو رہی ہے، اس ہڈی میں اللہ کیسے جان ڈالے گا؟ یہ تو گل گئی ہڈی۔ ہڈی کو پکڑ کے اس طرح توڑ رہا تھا اور ہڈی کو نیچے گرا رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ پرانی بوسیدہ ہڈی میں اللہ کیسے جان ڈالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، سورہ یاسین کی آخری آیات میں اس کا جواب موجود ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ محبوب تم فرماؤ اللہ ایسا زندہ کرنے والا ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تم کچھ تھے ہی نہیں تو اللہ نے تم کو پیدا کر دیا۔ یہ تو ہڈی ہے، کچھ نہیں تھے تو پیدا کر دیا، یہ تو ہڈی ہے، اللہ پاک قادر ہے کہ ہڈی کو پھر سے زندگی دے دے۔ اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، انسان کی باڈی میں
ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک چھوٹی سی ہڈی ہے، بالکل باریک سی چھوٹی سی ہڈی ہے. انسان چاہے قبر میں گل جائے، سڑ جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے جیسے کافروں کو جلاتے ہیں، یا پانی میں ڈوب کے مر جائے، سڑ جائے، لیکن وہ ہڈی جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ہے، چھوٹی سی ہڈی، نہ وہ آگ جلاتی ہے، نہ پانی سڑاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے اس کی. وہ ہڈی وہ جوں کی تو رہتی ہے. اللہ پاک اسی ہڈی سے پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. تو ہمارا خدا ایسا طاقتور ہے. اللہ تعالی کی ذات پر، اس کی صفات پر ہمارا کامل یقین ہے. الحمدللہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں. تو جیسے ہمارے